سے بلائیں، وبائیں، بے حیائیاں، بیماریاں اور تمام آفتیں دور فرما۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں درودوں کا بادشاہ۔ اس پورے درود کو پڑھ لیا کریں تاکہ زندگی میں جتنے اہم درود ہیں ایک مرتبہ آپ کی زبان سے گزر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم ہے جو تمام انبیاء سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور اس کا پتہ آپ کو قیامت والے دن پتہ چلے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا قرب نصیب کریں گے۔ یہ درود صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو تسکین دیتا آ رہا ہے، حاسدین کے حسد سے، ہر قسم کے نقصان اور مصیبت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وباء والفحشاء والمنکر والمرض والضراء والفحشاء والمحن، اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ نے اگر پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ حضرات کو بہت ہی زیادہ سرور ملا ہوگا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر درود ابراہیمی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھی۔ آج ہم نے جس درود پاک کے بارے میں ذکر کرنا ہے وہ ایسا درود ہے جسے درودوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جسے اولیاء صلحاء تاج الادعیہ کہتے ہیں، یعنی درود تاج کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ سامعین محترم، یہ وہ درود ہے جس کے پڑھنے سے خوف دور ہوتا ہے، مصیبتیں رحمتوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ درود صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو تسکین دیتا آ رہا ہے، اور ہر اس دل کی دوا ہے جس میں عشق مصطفیٰ دھڑک رہا ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو درود تاج کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنہوں نے اپنی روحانی تجربات میں اس درود کو مجرب پایا ہے اور کتب کے اندر لکھا ہے، جو شخص درود تاج کو اخلاص کے ساتھ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے، ہر جادو سے، حاسدین کے حسد سے، ہر قسم کے نقصان اور مصیبت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود تاج ایسا حصار ہے کہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان کبھی بھی اس پر اٹیک نہیں کر سکتا۔ حاسدین کا حسد اور نظر بد کبھی بھی اس شخص کو افیکٹ نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، اس درود کا خاصہ کیا ہے؟ اس درود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عظیم معجزات کا ذکر ہے، یعنی تاج کا، معراج کا، براق کا اور علم کا۔ تاج سے مراد آپ کی نبوت ہے، معراج سے مراد آپ کا قرب الہی ہے، براق سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور علم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم ہے جو تمام انبیاء سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ علماء دین نے لکھا ہے، درود تاج پڑھنے والا مصیبت سے بچا رہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو کثرت سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے میں قیامت والے دن اس کا سفارشی بنوں گا، یعنی ایسے شخص کو جو بہت زیادہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، قیامت والے دن میں اس شخص کی سفارش کروں گا۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پیارے دوستو، درود تاج کے الفاظ انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودفع اللہم عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنکر والمرض والضراء والفحشاء والمحن وصلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ کلما ذکرک الذاکرون وغفل عن ذکرک الغافلون۔ اس کا صرف ترجمہ آپ حضرات سن لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس درود کے اندر جو بھی اس درود کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ رہا ہے، اے اللہ رحمت و سلام نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صاحب تاج ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب براق ہیں، صاحب علم والے ہیں۔
اے اللہ ہم سے بلائیں، وبائیں، بے حیائیاں، بیماریاں اور تمام آفتیں دور فرما، اور ان پر، ان کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر رحمتیں بھیج، جب تک ذکر کرنے والے تیرا ذکر کرتے رہیں اور جب بھولنے والے بھول جائیں تب بھی ان پر درود بھیج۔ یعنی قیامت والا دن اور اس وقت کہ جب پوری امت مسلمہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو۔ جب اللہ اللہ کہنے والا بھی ختم ہو جائے گا، پورے 7 بر اعظم پہ کفر ہوگا، تب قیامت آ جائے گی۔ اس درود کے اندر درود پڑھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جب تک تیرا ذکر کرنے والے زندہ ہیں، تیرا ذکر کرتے رہیں، تو تب تک میری طرف سے میرے نبی پر درود بھیج، اور جب تک بھولنے والے تجھے بھول جائیں، کفر کا نظام ہو، پوری دنیا پہ کفر ہو، تب بھی اپنے نبی پر میری طرف سے درود بھیج۔ میرے دوستو، اللہ کرے کہ یہ گہرائی آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ اس درود پاک کی عظمت کو، گہرائی کو، کبریائی کو اور اس کے اس نقطے کو سمجھ لیں کہ پڑھنے والا اللہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ تب تک درود بھیجنا ہے جب تک آپ کا ذکر کرنے والا بھی موجود ہو، اور جب آپ کا ذکر کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تب بھی میرے نبی پر درود بھیجنا ہے میری طرف سے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں درودوں کا بادشاہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت فرمائی ہے، لہٰذا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل درود بھیجا کریں۔ اور یہ جو درود تاج میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے، اگر کوئی اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہے، اگر کسی کا گھر آفات نے گھیرا ہوا ہے، آپس میں ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، اگر کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، ہر طرف سے آفات نے اس کو گھیرا ہوا ہے، تو وہ درود تاج کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ درود تاج کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ تمام آفتیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے ہم 100 کے قریب درود پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، کہ کم از کم جتنی محنت اور لگن کے ساتھ ہم آپ کے سامنے وہ درود پیش کریں گے، آپ 1 مرتبہ ہی میرے ساتھ یا ویڈیو کو روک کے یا ویڈیو کو سننے کے بعد اس پورے درود کو پڑھ لیا کریں، تاکہ زندگی میں جتنے اہم درود ہیں 1 مرتبہ آپ کی زبان سے گزر جائیں، اور اس کا پتہ آپ کو قیامت والے دن پتہ چلے گا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا قرب نصیب کریں گے، تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اعزاز کا اور اس کے وقار کا پتہ چلے گا۔ آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آمین لکھیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔